یقین وہ کر سکتا ہے جن دل وسن والا کون ہے جن دل حیا ہوئے تو کہنا ہوئے اول اللہ کی قسم اللہ دے قرآن نے کیڑا سونا انداز اپنایا ہے اے تے رو رو کے بیٹھا ہوندا ہے رب انی شالا تیرے ویڑے وستے رہ جاوے شالا تو پھلدا پھولدا رہ جاوے شالا تینوں تتی والی نہ لگے منگیاں بندیاں دی عادت ہوندی ہے پہلے سخی دیاں تعریفاں کریں دے انہاں دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ متا میریاں دعائیں سن کے امیر خوش ہو کے تعمیر پائے میرے تلی تے آ کے خیر چا رکھ رہا ہے موسیٰ کلیم اللہ بھی منگدہ پیا ہے ادھر پیلنی اے میرے ربا تیرے نال دا کمالا والا کوئی نہیں آئے بے نمگیاں ضرورت پوریاں کرنے والا کان پردیاں چو سوانت جانے والا کان پردیاں چو دیون پہ لمن والا کان جدا رب دے کمال بیان فرمائے اس وقت اپنے اندر دی گلوں پہر ظاہر فرمایا ہے آدھا اللہ تیرے نال دے شادور کوئی نہیں من خیر فقیر تیرے درد تے تیرا فقیر آیا بیٹھا ہے تینوں اپنی ذات دا واسطہ ہی روٹی والی خیر پا دے حیا کہندا ہے زیادہ بولو تو صحیح دیکھو میرا پیغمبر بند کمرے دے اندر موجود ہے عورت دیئے کہ اتھے تینوں کوئی پوچھن والا بھی کوئی نہیں اس نے اگو کے جواب دیتا ہے انہو احسن مسوایا میرے رب نے ربی میرے اتنے مفسرین نے دو معنی کیتے ہیں خیر بہرحال تو ان مفسرین نے معنی نہیں سے دسے جی تو سموڑ شیطانیت ہی اترا تو حوالے دیوین دیں مگر تو سکا ہے اور پاسے ٹور گئی خیر بہرحال اللہ فرمانا ہے میرے یوسف بندے نے اٹھے کھلو کے اس عورت نو آکھے انہو ربی میرے رب نے میرے اتے احسان وڈے وڈے احسان فرمائن میں نو کھوچ سٹوا کے تے کڑوا مروالا کاؤنے میں نو وال اتھو کڑھا کے تے مصر دیاں منڈیاں دے اندر بھی لیا مروالا کاؤنے اس منڈیاں چوال وکوا مروالا بھی کاؤنے والو اتھو بادشاہ دے گھر تک پہنچا مروالا کاؤنے احسن مسوایا اس مینو وڈیاں عزتاں ٹھکانا دیتا ہے جس میرے اتے ان دے احسانات فرمائے اس دے ویدیاں یوسف کدی بے حیائی کر سکتا ہی نہیں آئے بھامے مینو جتنیاں مصیبتوں دے ویلے دے اندر بھی دیتا کیوں نہ جائے وہ سارا کچھ میں برداشت کر سکتا مگر اس جیتے رب دے ویدیاں کدی یوسف بے حیائی کر سکتا نہیں ہے یہ میں او دے ویدیوں بے حیائی چکران لا یفلح الظالمون میں اللہ دے کاغذہ دے اندر ظالم لکھیا مینا ہے کہ جیڑا رب دے کاغذہ دے اندر ظالم بے ایمان بے حیائی
بیٹی گرفتار ہو کے آ رہی ہے، وہ خود تو ادھا باپ تو کافر آئی اور یہ آپ بھی کافرہ عورت آئی، مگر دوران جنگ دے وہ قیدی جی میں گرفتار ہوئے انہوں دے وچ یہ عورت بھی گرفتار ہو گئی آ رہی ہے، مگر دوران جنگ دے تھینگا مشتی دے اندر او دے چادر شادر گئی، او دے سر تو لتھا ہویا ہے، مگر سورہ محمد الرسول اللہ دی خدمت دے اندر غلامان مصطفیٰ لے کے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام دی نظر پائے گئی، یہ بیٹی ہے، عورت ہے، دے سر دوتے دوپٹا کوئی نہیں۔ اللہ دے پیغمبر دی عادت شریفہ یہ ہوتی ہے کہ سفید رنگ دا امامہ بھی بندے ہن، سفید لباس بھی پہنتے ہن، تے اتے موٹھے دے چادر بھی سفید رکھ دے۔ اللہ دے محبوب نے اپنے موٹھے تو چادر لہائی تے غلام نو دیتی، جا یار فٹا فٹ ون اس تھی دے سر تے میری چادر کرا دے۔ سبحان اللہ۔ اجلے نال بیٹھے ہیں رفقا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ توڑا کپڑا پاک کپڑا ہے، تسا نبی ہو، یہ نبوت والی چادر ہے، یہ تو بہت بڑی عزت و عظمت ہے، تے او جنگی سر دتے کرائندے پئے ہو، او تا کافر ہے، تے کافر دی دھی ہے، او نجس ہے، پلیت ہے، تے تسا اپنی پاک چادر او دے سر تے کرائندے پئے ہو۔ اللہ دے رسول نے فرمایا یار دھیاں دھی ہوندی ہے، چاہے کافر بھی نہیں کیوں بیٹی بیٹی ہے، چاہے کافر بھی کیوں نہ ہوئے، یہ میرے محمد نے عمل کرتے دکھایا ہے، اس امت نو دکھایا ہے، بندے دا پھل وہ ہے جڑا کافر بھی تھی دا حیا کرنا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تے جدا اے شرم و حیا جس قوم میں ختم ہو جائے اس وقت اس قوم دوتے خدا دا عذاب، کیونکہ اللہ جہان انسانہ واسطے بنایا حیوانہ واسطے، بولو حیوانہ نو انسانہ واسطے بنایا، تے جدا انسان خود انسان نہ رہے تو پھر جہان دے ران دی ضرورت کوئی نہیں۔